بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے بارے میں تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے انیزہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ ماسک کی خلاف ورزی پر جرمانہ ادا کرنا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے حالات تیزی سے بہتری کا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ قوانین کے خلاف ورزی پر سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں۔ احتیاطی ضوابط کا مقصد لوگوں کو اس وبائی مرض سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس حوالے سے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ قوانین لوگوں کی سلامتی کو مد نظر رکھ کر مرتب کیے جاتے ہیں، جن پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ حرم کی کتابوں کی لائبریری میں سینیٹائزنگ کس طرح ہوتی ہے؟ ادارہ امور حرمین کے تحت قائم کتب خانے میں ہزاروں کتابوں کو جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے جدید ترین طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تاریخی و نادر کتابوں کے علاوہ دیگر کتابوں کو استعمال کے بعد انہیں فوری طور پر جراثیم کش سسٹم سے گزارا جاتا ہے۔ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ادارہ امور حرمین کے کتب خانے میں شعبہ سینیٹائزنگ کے ذمہ دار خالد الزہرانی نے بتایا، کتابوں اور نادر نسخوں کو جراثیم سے صاف کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کیے گئے یونٹ میں رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا، مخصوص یونٹ میں بیک وقت 100 کتابوں کو رکھا جاتا ہے۔ کتابوں کی سینیٹائزنگ کے حوالے سے انہوں نے مزید بتایا، 100 کتابوں کو مکمل طور پر سینیٹائز کرنے میں 8 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ کتب خانے سے کتابوں کو سینیٹائزنگ یونٹ تک منتقل کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے انہوں نے مزید بتایا، مخصوص ٹرالی کے ذریعے لائبریری کے ہال سے کتابوں کو سینیٹائزنگ روم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ کتابوں کو سینیٹائز کرنے کے بعد انہیں مخصوص بیگز میں رکھا جاتا ہے، جو پہلے سے ہی جراثیم کش کیے ہوتے ہیں۔ بعد ازاں انہیں لائبریری میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ سینیٹائزنگ یونٹ کے حوالے سے الزہرانی نے بتایا کہ کتب کو سینیٹائز کرنے کے لیے خصوصی طور پر یونٹ تیار کرایا تھا۔ یونٹ میں اوزون شعاعوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے کتابوں اور قلمی نسخوں اور تحریر کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ان پر موجود جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب حرم لائبریری میں نادر قلمی نسخوں کے نگران عادل عید کا کہنا تھا کہ قدیم اور نادر نسخوں کو محفوظ رکھنے اور ان جراثیموں سے صاف کرنے کے لیے خصوصی طور پر یونٹ تیار کروایا گیا تھا۔ یونٹ کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ذریعے اوراق پر لگی باریک سے باریک گرد کو بھی صاف کیا جاتا ہے۔ گرد کو صاف کرنے کے لیے خصوصی برش استعمال کیا جاتا ہے۔ کتب خانے میں آنے والوں کا ریکارڈ رکھنے والے شعبہ کے ذمہ دار ایمن نے بتایا کہ حرم شریف کھولے جانے کے تیسرے مرحلے سے اب تک 1900 زائرین کتب خانے میں آ چکے ہیں۔ لائبریری مطالعہ روم میں سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ فاصلے کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وہاں بیک وقت 15 سے 20 افراد کی گنجائش ہے۔ سعودی خاتون آرٹسٹ نے گورنر تبوک شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز کی پھولوں سے تصویر بنائی ہے۔ نیوز کے مطابق آرٹسٹ نے کہا کہ گورنر تبوک کے منصب میں توسیع کی مناسبت سے پورٹریٹ تیار کی گئی ہے۔ تبوک پھولوں کا شہر ہے۔ یہ پورٹریٹ تیار کرنے کی خواہش بہت پہلے سے تھی، میں نے اس کا نام پھولوں کا شہزادہ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورٹریٹ تیار کرنے میں کافی محنت کرنی پڑی، اسے 16 دن میں مکمل کیا گیا ہے۔ پہلے کپڑے پر سکیچ تیار کیا گیا، پھر مناسب رنگوں کے پھولوں سے اس کی تکمیل کی گئی۔ گورنر تبوک شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز ریجن کے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے بڑی توجہ دیتے ہیں۔ ان کی محبت اور لگن پر شہریوں کی طرف سے یہ محبت نامہ ہے، جس میں ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں خلاف ورزیوں پر 5 گوداموں کو سیل کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے متعدد خلاف ورزیوں کے باعث 5 گوداموں کو سیل کیا ہے۔ نیوز کے مطابق عمرہ میونسپلٹی کے سربراہ انجینئر حمدی بن اسماعیل نے کہا کہ گھریلو فرنیچر اور دیگر سامان کے 5 گوداموں میں سلامتی کے ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ گوداموں میں صحت و ضوابط اور بلدیہ کی طرف سے لائسنس بھی نہیں تھا، اور وہاں کام کرنے والے افراد سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمرہ بلدیہ کی حدود میں واقع تمام گوداموں کا تفتیشی دورہ
جاری ہے۔ جہاں کہیں بھی خلاف ورزی دیکھی جائے گی تو فوری طور پر کارروائی ہوگی۔ انہوں نے گوداموں کے مالکان اور کام کرنے والے افراد پر زور دیا کہ صحت اور سلامتی کے ضوابط کے حوالے سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، ان پر عمل بہت ضروری ہے۔ گوداموں میں کام کرنے والے کارکنوں کو ہر حال میں SOPs کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ سعودی عرب سے برطانیہ جانے والے مسافروں کو آئسولیشن سے استثناء دیا گیا ہے۔ نیوز کے مطابق برطانوی حکام نے کہا کہ سعودی عرب سے آنے والے مسافروں کو دیگر ممالک سے آنے والے مسافروں کی طرح گھروں میں محدود رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حکام نے کہا کہ سعودی عرب سے آنے والے مسافروں کو یہ استثناء سعودی عرب میں کرونا وبا کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کرونا وائرس کے حوالے سے محفوظ ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے آنے والے مسافروں کی طرف سے وائرس پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے جو بھی سعودی عرب سے برطانیہ آئے گا ان کو آئسولیشن سے استثناء دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں موسمی حالات کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ کل بروز پیر سے جمعرات تک سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں بارش کا قوی امکان ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق محکمہ موسمیات نے خبر دی ہے کہ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، تبوک، حائل، الجوف، شمالی حدود اور مشرقی ریجنز میں کہیں ہلکی جبکہ بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا قوی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ بعض علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ریاض اور القصیم ریجن میں بھی رواں ہفتے بارش کا قوی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ متوقع بارش کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، متاثرہ مقامات پر جانے سے گریز کریں، جبکہ وہ افراد جو ہائی ویز پر سفر کرتے ہیں خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی مشکل صورتحال میں مبتلا نہ ہوں۔ شہری دفاع کی جانب سے شاہراہوں پر امدادی یونٹس کو بھی متعین کر دیا گیا ہے، جبکہ شہریوں کو ایسے مخصوص مقامات جہاں پانی سیلابی ریلے کی صورت اختیار کر لیتا ہے وہاں خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہری دفاع نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پہاڑی مقامات پر کیمپنگ کرنے میں احتیاط برتیں، خاص کر ایسے مقامات پر قیام نہ کریں جو سیلابی گزر گئے ہیں۔ مزید اس طرح کی نیوز اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے انیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔